اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To all our dear and respected viewers who have joined us for this Sayyida Aisha, may Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with her conference to commemorate her Yom Visal, the day that she returned to her Lord. She was the beloved wife of our Prophet, peace and blessings upon him, and what a beautiful status she had. Our beloved Prophet, peace and blessings upon him, left this world in the arms of Sayyida Aisha. May Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with her. She was so dear to the Holy Prophet, peace and blessings upon him, that once a companion asked, Ya Rasulullah, who is the most beloved to you? And the Holy Prophet, peace and blessings upon him, replied, Aisha. I'd like to move to the starting of this conference, and for this we'll have recitation of the words of our Lord and the praise of our Lord and the praise of our beloved Prophet, peace and blessings upon him. And for this I'd like to invite Sister Faiza Adil Qasmi. بہت شکریہ میری تمام معزز ماؤں بہنوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان، جس کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم اس محفل میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا اس محفل میں شامل ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں منہاج و ملی کیوکے کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، جن کو اللہ رب العزت نے اس خوبصورت دین کے کام کے لیے چنا۔ اللہ رب العزت جس طرح سے یہ دین کا کام کر رہی ہے، اللہ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں منہاج و ملی یوکے کی پوری ٹیم کی، جنہوں نے مجھے ایک بار پھر اس خوبصورت محفل میں شامل ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت ان کی محبتوں کو سلامت رکھے، آمین۔ میں اپنی حاضری کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، والذین یؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، صدق اللہ العظیم۔ مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی
سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پر بھی چڑھا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرے انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرے انور کا دیدار کرا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق نبی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق نبی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ اب میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں منقبت پیش کر رہی ہوں، مل کر میرا ساتھ دیجیے گا۔ مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ، مومنوں کی ہے ماں
سیدہ عائشہ زوجہ مصطفیٰ سیدہ عائشہ مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ زوجہ مصطفیٰ سیدہ عائشہ تاج شرم و حیا سیدہ عائشہ تاج شرم و حیا سیدہ عائشہ زوجہ مصطفیٰ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ کھو گئی جب سوئی بولی سرکار سے کھو گئی جب سوئی بولی سرکار سے ڈھونڈوں کیسے اسے آپ بتلائیے کھو گئی جب سوئی بولی سرکار سے ڈھونڈوں کیسے اسے آپ بتلائیے مسکرانے لگے سن کے یہ مصطفیٰ مسکرانے لگے سن کے یہ مصطفیٰ اور کہا ڈھونڈ لو اب سوئی عائشہ مسکرانے لگے سن کے یہ مصطفیٰ اور کہا ڈھونڈ لو اب سوئی عائشہ 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 سیدہ عائشہ جو معلمہ ہے کتنے اصحاب کی جو معلمہ ہے کتنے اصحاب کی ماؤں میں یوں فضیلت ہے مہتاب سی جو معلمہ ہے کتنے اصحاب کی ماؤں میں یوں فضیلت ہے مہتاب سی ان کا رتبہ کروں گا میں کیسے بیاں ان کا رتبہ کروں گا میں کیسے بیاں اتنی جرت کہاں مجھ میں ہے عائشہ ان کا رتبہ کروں گا میں کیسے بیاں اتنی جرت کہاں مجھ میں ہے عائشہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ حسن گفتار بھی حسن کردار بھی حسن گفتار بھی حسن کردار بھی رفعت ہے عیا سیدہ عائشہ دے گواہی خدا آپ کی شان کی دے گواہی خدا آپ کی شان کی زوجہ مصطفیٰ سیدہ عائشہ دے گواہی خدا آپ کی شان کی زوجہ مصطفیٰ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ جن کی تطہیر رب نے ہے خود کی بیان جن کی تطہیر
رب نے ہے خود کی بیاں، جن کی پاکیزگی کر دی سب پہ آیا، جن کی تطہیر رب نے ہے خود کی بیاں، جن کی پاکیزگی کر دی سب پہ آیا، ان کی عظمت میں ہم کیا کریں گے بیاں، ان کی عظمت میں ہم کیا کریں گے بیاں، پڑھ لو قرآن میں عظمت عائشہ، ان کی عظمت میں ہم کیا کریں گے بیاں، پڑھ لو قرآن میں عظمت عائشہ، مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ، زوجہ مصطفیٰ سیدہ عائشہ، تاج شرم و حیا سیدہ عائشہ، زوجہ مصطفیٰ سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ۔ بہت شکریہ۔ MashaAllah, that was beautiful. Jazakallah to Sister Faiza for her beautiful spirit lifting recitations. Sayyidah Aisha, may Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with her, was one of the greatest women to have walked this earth. Her life shows that women have the ability to excel in so many ways. She was the most remarkable woman of knowledge, a woman who is a beacon of light and intelligence, and whose rays of intellect will remain shining until the end of time. She is one of the first pioneers in the whole history of Hadith tradition, and she is known to have transmitted over 2,200 Hadiths. I would like to invite Sister Anita Zubair, the head of Irfanul Hidayah South Zone, to enlighten us about the mother of the believers, Sayyidah Aisha. May Allah be pleased with her. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. معزز سامعین، ناظرین و حاضرین، میری طرف سے اور منہاج القرآن وومن لیگ UK کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقینی طور پہ آپ اس ماہ نور کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ بے شک اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے اور اس کی توفیق خاص ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب بندوں، اپنے محبوب ہستیوں کے ذکر کے لیے چنا ہے۔ ایسے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات امت کے لیے انتہائی واجب الاحترام و تکریم ہیں۔ قرآن نے انہیں امہات المؤمنین کا درجہ دیا اور کہیں کہا یا نساء النبی تم عام عورتوں کی مثل نہیں ہو۔ شاعر اختر الحامدی کہتے ہیں کہ وہ نساء نبی طیبات و خلیق جن کے پاکیزہ تر سارے طور و طریق، جو ہر حال میں نور خدا کی رفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر کریں گے ان کی زندگی کا سفر انتہائی دلکش، دلچسپ اور خوبصورت ہے، مگر آزمائشوں سے بھرپور ہے۔ ان کی زندگی میں ہمارے لیے بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ہے۔ ہر ایک مرد، ہر ایک عورت، چاہے وہ جوان ہو، بوڑھی ہو، وہ ان کی زندگی سے سبق حاصل کر سکتی ہے۔ سب کے لیے یکساں مفید ہے۔ وہ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ عفیفہ کائنات، کاشانہ نبوت کی ملکہ، طیبہ
ताहिरा हबीबा महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा सद्दीक़ा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद अज़वाज मुत्तहरात में जो आला व अरफा और काबिल रश्क मुकाम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हासिल हुआ, वो किसी और को ना हुआ। और ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतहाई रोशन और ताबनाक बाब भी बना। हज़रत आयशा सद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक़ कबीला कुरैश से था। आपके वालिद ग्रामी मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले खुशनसीब यारे गार और खलीफाए अव्वल लिल मुस्लिमीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और वालिदा उम्मे रुमान बिनते आमिर हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत ऐलान नबूवत के तकरीबन 4 साल बाद हुई। इस तरह हज़रत आयशा सद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो वाहिद ज़ौजाए मुताहिरा हैं जिन्हें ये तुर्रा इम्तियाज़ हासिल है कि आपने आगोश इस्लाम में आँख खोली। जब आपने आँख खोली तो अपने इर्द गिर्द सिर्फ इस्लाम देखा, कुफ्र और जहालत से बहुत दूर। और आपकी तरबियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की। हज़रत आयशा सद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जब हम कुतुब का मुताला करते हैं तो आपकी जो यूनिकनेस है और ऐसे करैक्टरिस्टिक्स जो आपके स्पेशल आपके अंदर हैं, आपकी ख़ासियत हैं, आपके इम्तियाज़ात हैं, आपकी हुसूसियात हैं, अगर मैं उनको बयान करूं तो एक नशिस्त में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन चंद एक मैं आपके गोश गुजार करती चलूं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खूबसूरत थीं, जमील थीं और खूबसीरत थीं। आप जाहिदा, मुत्तकी, परहेज़गार, ताअत और इबादत गुजार थीं। इसी तरह आप ज़हीन थीं और फ़तीन थीं। आप ऑब्जर्वेंट थीं, एक्सट्रीमली ऑब्जर्वेंट, और आपका हाफ़िज़ा बहुत कवी था। आपकी मेमोरी उसका कोई जो है मुकाबला नहीं कर सकता था, और नोटिसेबली इंटेलिजेंट थी आप। इसी तरह आप बहुत नॉलेजेबल थी, और आपकी इल्मी इस्तादात जो है वो सिर्फ मजहबी नहीं थी, रिलीजियस नहीं थी। डेफिनेटली आपने जिस घराने में आँख खोली वहाँ पे इस्लाम को पाया, और फिर जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की संगत नसीब हुई तो फिर भी आपने हर तरफ इस्लाम देखा। दीन तो आपकी ज़ात का हिस्सा था ही, रिलीजियस नॉलेज में आपके पास फ़िक़्ह का इल्म, हदीस का इल्म, इसके साथ आप फतवे भी देती थी। बहुत सी हदीस की रावी हैं आप, जिसका हम ज़िक्र करेंगे। इसके साथ साथ आप अरब की तारीख़ और अदब का बहुत ज़्यादा इल्म रखती थी। शायरी से आपको बहुत लगाव था और आपको उसका बहुत ज़्यादा इल्म था, और जितने भी कवानीन उस वक्त राइज थे उनका इल्म रखती थी। तिब का इल्म रखती थी। तिब में खुसूसी तौर पे डेंटिस्ट्री जो है वो इसके मेडिसिन्स का आपको इल्म था। इसके साथ साथ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरान पाक की हाफिज़ा भी थी, और आपकी शख्सियत का एक अहम पहलू जो है वो आपकी सखावत है, आपकी फ़याज़ी है। तो ये आपकी फ़ितरत सानिया बन गया था। आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहती थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात का हिस्सा थी सखावत और फ़याज़ी, तो आपने वहाँ से उसको एडॉप्ट किया, और ये आपकी शख्सियत का भी एक ख़ासा रही।
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت زیادہ سوال کیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے آپ کا علم میں بھی بہت اضافہ ہوا اور اس کی وجہ سے امت کی بھی بہت سی بھلائی ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سینس آف ہیومر بہت اچھا تھا، آپ مزاح کرتی تھیں اور مزاح کو پسند بھی کرتی تھیں۔ اب جس نسبت سے ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں وہ ہے زوجہ نبی ہونا۔ آپ نے ایک کامیاب اور محبت سے بھرپور زندگی گزاری۔ آج کل ہم جب بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، شادی شدہ جوڑوں کو دیکھتے ہیں، تو اگر وہ خوشگوار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ہم پوچھ لیتے ہیں کہ ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ میرڈ، کیسے ہوئی آپ کی شادی؟ تو آج ہم جانیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کیسے ہوئی۔ یہ رشتہ خود خالق دو جہاں نے آسمانوں پر کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ وہ زوجہ محترمہ ہیں جن کی تصویر سبز ریشم کے غلاف میں لپیٹ کر جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی اور فرمایا کہ ہی العائشہ حاذہ زوجتک، یہ آپ کی زوجہ ہیں، فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ فضیلت اتنی بڑی ہے کہ باقی تمام فضیلتیں اور خصوصیات اس کے آگے ہیچ نظر آتی ہیں۔ نکاح کے وقت تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 برس تھی، لیکن رخصتی کے وقت آپ کی عمر 9 برس تھی۔ کچھ معترض اور ناقدین اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ بہت چھوٹی تھیں، لیکن جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے اور آج کی سائنس جو ہے بائیولوجیکل سائنس، وہ خود پروف کرتی ہے کہ لڑکی کی بلوغت کا جو تعلق ہے وہ اس کے ماحول، اس کی ڈائٹ پہ ہوتا ہے، اس کا سارا انحصار اس پہ ہے کہ وہ کہاں پہ رہتی ہے، کون سے ریجن میں ہے۔ اور سائنس یہ پروف کرتی ہے کہ عرب میں جو لڑکیاں ہیں وہ کم عمر میں ہی سن بلوغت کو پہنچ جاتی ہیں، وہ بالغ ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت الگ بحث ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شادی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو وہ بالغ تھیں، میچیور تھیں، باشعور تھیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نوعمری کی وجہ سے بھی دوسری ازواج مطہرات پہ ترجیح ہے، برتری حاصل ہے۔ اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہیں، اس شادی کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو ہم آج کی نشست میں آپ کی زندگی کے مطالعے سے جانیں گے۔ آپ کی شخصیت کی جو تکمیل ہوئی، یا آپ کہہ لیں کہ ایک 9 سال کی زندگی گزاری، اور اس کے بعد جب آپ آ رہی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر، تو آپ کی جو شخصیت کی تکمیل ہو رہی ہے وہ خود براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت سے اور پیغمبرانہ تعلیمات سے ہو رہی ہے۔ تو آپ کے اندر تاثر ہے یا جو آپ کے اندر اثر آیا وہ کسی اور کے اندر نہیں آیا۔ کیونکہ آپ کی عمر ایسی تھی کہ آپ کے اندر سیکھنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا، تو آپ سیکھنے کے لیے استفسار کرتی، سوال کرتی، جس سے بہت زیادہ دین کا علم پھیلا۔ اور پھر آپ کے اندر جو پوٹینشل تھا وہ کسی پختہ عمر کی عورت میں، خاتون میں اتنا نہیں ہو سکتا جتنا ان کے اندر تھا۔ ان کے اندر جو پوٹینشل تھا جس کی وجہ سے وہ عالمہ بنی، فقیہہ بنی، اور امت کو اتنا زیادہ فائدہ ہوا۔ آپ کا اسی پوٹینشل کا اور اسی جو آپ کے اندر جستجو تھی علم حاصل کرنے کی، اس کا اثر تھا کہ آپ ایک بڑی عالمہ بنی، فقیہہ بنی، زاہدہ بنی، اور عابدہ کی حیثیت سے نمایاں مقام رکھتی ہیں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مرویات ہیں، احادیث جو آپ نے روایت کی ہیں، ان کی تعداد 2210 ہے، اور تمام راویوں میں آپ کا چوتھا نمبر ہے، اور اگر صرف عورتوں کی بات کی جائے تو آپ کا پہلا نمبر ہے کہ آپ سے اتنی زیادہ احادیث روایت کی گئی ہیں، اور وہ آج تک موجود ہیں اور وہ رہتی دنیا تک موجود رہیں گی۔ علم کا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جس پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دسترس حاصل نہ ہو، اور آپ کے جو تلامذہ تھے، کبار صحابہ کرام اور صحابیات جن کی تعداد تقریباً 8000 ہے، انہوں نے آپ سے علم حاصل کیا، آپ سے حدیث کا علم حاصل کیا، اور آپ کی تلامذہ میں وہ شامل ہیں۔ اسی طرح جب کسی صحابی کو یا صحابیہ کو اخلاقی مسئلے کا سامنا ہوتا تو وہ آپ کے خدمت میں پیش کرتے، تو آپ اپنی اجتہادی بصیرت اور وسعت علمی سے اس مسئلے کو حل کر دیتی۔ اسی طرح اگر کوئی شرعی مسئلہ درپیش آتا تو پھر آپ اس کے بارے میں فتوے بھی دیا کرتی تھیں، خصوصی طور پر جو عورتوں سے ریلیونٹ شرعی مسائل ہیں وہ آپ کی وساطت سے ہی امت تک پہنچے ہیں، اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نجی معاملات ہیں، پرائیویٹ لائف، آپ کے گھر کی زندگی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے ہی ہم تک پہنچی ہے۔ غرض کے زندگی کے مختلف معاملات جن کا تعلق سیاست سے ہو سکتا ہے، معاشرت سے ہو سکتا ہے، اور دینی پہلو خاص طور پر، وہ تمام معاملات میں آپ نے امت کی رہنمائی کی ہے۔ ایک روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں قحط سالی آ گئی، قحط سالی کی زد میں آ گیا مدینہ منورہ، تو صحابہ کرام نے جس طرح نماز استسقاء سکھائی گئی، نماز استسقاء پڑھی، پھر گریہ ازاری کی، لیکن بارش نہ ہوئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو وہ سب جمع ہوئے اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنا یہ مسئلہ پیش کیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے جو حل اس کا دیا، انہوں نے کہا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دیں اور دعا کریں، اور حجرے کا، جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک ہے، حجرے کا سوراخ کر دیں کہ روزے اور آسمان کے درمیان میں کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو۔ تو ایسے ہی کیا گیا، جیسے ہی روضہ رسول اور آسمان کے درمیان سے رکاوٹ ختم کی گئی تو بادل امڑ آئے، اور پھر اللہ کی رحمت کا نزول ہوا۔ اس کے بعد وہ سوراخ جو تھا حجرے کا، وہ سوراخ وہ بند کر دیا گیا تھا۔ اب اگر بات کی جائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عائلی زندگی کے بارے میں، آپ کی جو ازدواجی زندگی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو آپ کے معاملات تھے، تو ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے لاڈلی زوجہ تھیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام ازواج سے یکساں نوعیت کے ازدواجی تعلقات رکھتے تھے، لیکن جو ایک قلبی تعلق تھا، ایک قلبی محبت کا جذبہ تھا، اور یہ فطری ہوتا ہے، طبعی ہوتا ہے، اور یہ جبلی ہے، اس پہ کسی کا زور نہیں ہے، وہ اس کا رجحان جو تھا زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب جو تھیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور اس کا ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دفعہ کیا بھی، جیسے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے تھے اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ۔ تو اب وہ اگلی بات انہوں نے کیا پوچھی؟ کہتے مردوں میں۔
उन सब की वो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारा नाम लेंगे, हमारा नाम लेंगे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अभी हाँ, उनके वालिद, उनके अब्बा। तो अब वहाँ पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाम भी ले सकते थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी कह सकते थे, लेकिन आपने कहा उनके वालिद, तो उनकी निस्बत दी। हालांकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रिश्ता हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ बहुत पुराना था, बहुत गहरा था, आप दोस्त थे उनके और अजीज़ तरीन दोस्त थे, लेकिन आपने कहा अभी हाँ, उनके वालिद। तो ये निस्बत एक कायम की कि उनके वालिद से मुझे मोहब्बत है। इसी तरीके से जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तबी तौर पे रुझान ज़्यादा था हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ, तो बाकी अज़वाज मुत्तहरात फ़ितरी तौर पे थोड़ा सा रश्क महसूस करती थी। तो एक दफ़ा सब ने कहा कि उनको प्यार ज़्यादा मिलता है, उनको मोहब्बत ज़्यादा मिलती है, तवज्जो ज़्यादा मिलती है। तो सब ने इकट्ठे हो गए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में शिकायत की और जो सरपरस्त बनाया वो हज़रत उम्मे सलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बनाया। तो जब वो वकालत में उन्होंने कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, उस वजह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी बात उनकी बड़े तहम्मुल से बर्दाश्त के साथ सुनी और सुनने के बाद फरमाया जो आयशा को अज़ियत व तकलीफ़ देता है वो दरअसल मुझे अज़ियत व तकलीफ़ देता है। उसके बाद किसी ज़ौजा मोहतरमा ने कभी कोई शिकायत नहीं की। और ये हर जगह पे नाचाकियाँ और बाकी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पे उनके दिल में कुछ नहीं होता था। जो भी होता था आ जाता था सामने, बयान कर देते थे, जवाब मिल जाता था और फिर पुरसकून हो जाते थे। एक और हदीस मुबारका से पता चलता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यार से हुमैरा कहते थे। और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि अपने घर वालों को प्यार से खूबसूरत अलकाब के साथ पुकारा जा सकता है। अपने बीवी और बच्चों को ज़रूरी नहीं कि आप नाम बिगाड़ें तो तभी जो है वो प्यार समझ में आएगा। आप अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके, अच्छे अलकाब इस्तेमाल करके सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल भी कर सकते हैं। एक और हदीस की रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि जब आप खुश होती हैं तो मुझे पता चल जाता है, और इसी तरह जब आप नाराज़ होती हैं तो मुझे तब भी मालूम पड़ जाता है। तो आप फरमाने लगी, पूछने लगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कैसे जान लेते हैं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब आप खुश होती हैं तो गुफ्तगू के दौरान कहती हैं रब मोहम्मद की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब आप नाराज़ होती हैं मुझसे किसी बात पे तो फिर आप कहती हैं रब इब्राहीम की कसम। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराने लगी और कहने लगी आपने सही जाना है, और साथ ही कहती हैं मगर ये सिर्फ नाम है जो मैं नहीं लेती, आपकी मोहब्बत और आपकी याद मेरे दिल में है और आपकी मोहब्बत में मेरा दिल मुस्तग़रक़ है। तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए। इसी तरीके से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दफ़ा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुई और फरमाने लगी कि तमाम जो औरतें हैं उनकी कुनियत होती है, सबकी कुनियत है, कुनियत आपकी औलाद से आपके नाम पे आती है। तो फरमाने लगी कि मुझे भी कोई कुनियत अता करें। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको कहा कि तुम्हारी कुनियत उम्मे अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला जो थे वो हज़रत इस्मा, जो आपकी बड़ी बहन हज़रत आयशा की बड़ी बहन हज़रत इस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके जो बेटे हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनकी निस्बत से, आपके भांजे की निस्बत से आपकी जो कुनियत है वो उम्मे अब्दुल्ला हुई, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद अता की।
تو جب بھی آپ کے دل میں کچھ آتا تھا تو آپ کہہ دیتی تھی، آپ پوچھ لیتی تھی، آپ ہچکچاتی نہیں تھی. اور یہ رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے دل میں ہے کچھ، آپ کے دل میں کچھ چاہت ہے تو آپ اس کا اظہار کریں تاکہ اس کا کوئی سدباب کیا جا سکے. ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی منع نہیں کیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گڑیا سے کھیلنے کا شوق تھا، کیونکہ آپ کی عمر کم تھی، آپ گڑیا سے کھیلا کرتی تھی، آپ کی سہیلیاں آیا کرتی تھی آپ کے حجرے میں اور آپ کھیلا کرتی تھیں. ایک دفعہ آپ کھیل میں مشغول تھیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک گھوڑا ہے جس کے پر ہیں. تو آپ نے پوچھا یہ کیسا گھوڑا ہے جس کے پر ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ذہین تھی اور فتین تھی اور آپ نا فی البدی جواب دیتی تھی اور آپ علم بھی تھا آپ کے پاس، تو آپ نے فوراً سے کہا کہ یہ سلیمانی گھوڑا ہے. اور ساتھ ہی کہنے لگیں کہ میں نے سنا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پردار گھوڑے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور پھر کہنے لگے میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مزاح بھی کرتی تھیں اور مزاح کو پسند بھی کرتی تھیں. آپ کا سینس آف ہیومر بہت اچھا تھا. تو رشتے میں خوبصورتی جو ہے وہ اسی طرح سے آتی ہے. اگر آپ بالکل منہ بنا کے بس سبزی اور پیاز کی باتیں کریں گے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو مزاح زندگی میں خوبصورتی لاتا ہے اور مزاح کو پسند کیا گیا ہے. اسی طرح ایک اور مشہور روایت ہے، آپ سب نے سن رکھی ہوگی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 2 دفعہ دوڑ لگائی. ایک دفعہ جب آپ دبلی پتلی تھیں تو تب حضرت عائشہ نے فرمائش کی کہ دوڑ لگاتے ہیں. تو آپ نے دوڑ لگائی اور حضرت عائشہ جیت گئیں کیونکہ وہ دبلی پتلی تھی، بہت اسمارٹ تھی. کچھ عرصے بعد آپ تو بھول گئی تھیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ پہ فربہ آ گیا، اب آپ دبلی پتلی نہ رہیں. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن کہا کہ دوڑ لگائیں. اس وقت آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیت گئے اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے. تو یہ زندگی میں جو ہے کھٹا میٹھا اور یہ چلتا رہنا چاہیے، اسی سے زندگی خوشگوار ہوتی ہے، محبتیں بڑھتی ہیں، پھلتی پھولتی ہیں. امت کے لیے بہت سی آسانیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے آئیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ بہت زیادہ سوال کیا کرتی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سوالوں کا وضاحت کے ساتھ جواب دیا کرتے تھے. اس وضاحت کی وجہ سے بہت سے مسائل، شرعی مسائل اور اخلاقی مسائل ہمارے لیے عیاں ہو جاتے ہیں. ایک اور معاملہ، تیمم کا معاملہ، یہ جو امت کے لیے آسانی پیدا ہوئی، یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت ہی ہوئی ہے. اور اب اگر بات کریں ہم آپ کے جو خصائص ہیں اور آپ کے جو امتیازات ہیں ان کی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب زوجہ مطہرہ ہیں جن کے بستر پہ وحی آتی تھی اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جبریل امین سلام اللہ علیہ کو دیکھا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ایک خاصہ تھا. وہ خود فرماتی ہیں کہ یہ شرف میرے علاوہ کسی کو حاصل نہیں کہ وصال کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس میری گود میں تھا. اور فرماتی ہیں کہ جو آخری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ میں گئی، جو آپ کے حلق میں گئی، وہ مسواک کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک کو چبھا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ میں دیا تھا. اور یہ شرف صرف آپ کو ہی حاصل ہے. اس کے علاوہ فرماتی ہیں کہ یہ شرف بھی صرف مجھے ہی حاصل ہے کہ پوری زمین پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو
مدفن کے لیے وفات کے بعد جس جگہ کو چنا گیا وہ میرا حجرہ ہے، اور یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پہ صبح و شام جوگ در جوگ فرشتے آ کے سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا سے وہاں پہ پروانہ وار دوڑتے ہیں اور پہنچتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجرہ تھا، حضرت عائشہ کا حجرہ، وہ کھلتا تھا مسجد نبوی میں، تو جو بھی واعظ و بیان ہوتا تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائریکٹ سنا کرتی تھی، اور جو معاملہ سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ احادیث کی راوی بھی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخی تھیں، اور آپ کی جو سخاوت ہے اور آپ کا جو اثار ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ آپ کی فطرت ثانیہ بن چکا تھا۔ آپ اپنے لیے کچھ نہیں رکھا کرتی تھی، سب بانٹ دیا کرتی تھی، تقسیم کر دیا کرتی تھی، اور یہ آپ نے سیکھا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور جب حضرت عمر کا دور خلافت تھا تو آپ کے لیے ایک الاؤنس جو ہے وہ فکس کیا گیا تاکہ آپ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ تو ایک دفعہ آپ کو وہ بھیجے گئے، جو بھی آپ کے الاؤنس تھا وہ بھیجا گیا، تو آپ نے اس کو، اس وقت آپ روزے کی حالت میں تھیں، جو آپ کی خادمہ تھیں، آپ کی ہیلپر تھیں، آپ نے ان سے کہہ کے تو اس کو کہہ دیا کہ بانٹ دیں اس کو۔ انہوں نے سارا بانٹ دیا۔ جب افطار کا وقت آیا تو آپ نے کہا کہ کھانا لائیں افطار کے لیے کچھ، تو وہ خادمہ کہنے لگیں کہ آپ نے تو کہا ہی نہیں، کچھ منگوا لیتے، ہم گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے ان سے یہ کہا کہ مجھے یاد کیوں نہیں کروایا؟ مطلب ان کو اپنے کھانے کی بالکل پرواہ نہیں تھی، وہ جو ہوتا تھا تقسیم کر دیا کرتی تھی، اور آپ کے اثار کی، آپ کی سخاوت کی بے مثال اور مثالیں بھی موجود ہیں، کیونکہ آپ زوجہ نبی تھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو صحابہ اور صحابیات اور مسلمین کثرت سے آپ کو تحائف بھیجا کرتے تھے، لیکن آپ ان تمام تحائف کو بانٹ دیا کرتی تھی، غربا میں تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ بہت سے مسائل بھی ہمیں آپ کی زندگی سے، آپ کے طرز عمل سے سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو تحفہ ملا اور آپ نے چاہا کہ اپنے ہمسائے میں اس کو دے دیں، تو ہمسائے میں آپ کے دو گھر تھے، ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ، تو آپ کہنے لگیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگیں کہ میرے پاس ایک تحفہ ہے لیکن میں نے اس کو دینا ہے، میں وہ تحفہ دینا چاہتی ہوں، آپ میری رہنمائی کریں کہ میں رائٹ والے دائیں سائڈ والے ہمسائے کو دوں یا لیفٹ والے ہمسائے کو دوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے قریب ہے، چاہے وہ لیفٹ والا ہے چاہے وہ رائٹ والا ہے، آپ اس کو دیں۔ تو یہاں سے ہمیں ایک اور مسئلہ سمجھ میں آیا کہ ہمسایوں میں اگر درجہ بندی کرنی ہو تو دروازے کے حساب سے آپ اس کی درجہ بندی کر سکتے ہیں۔ اب ایک بہت ہی اہم معاملہ جو آپ کی زندگی میں پیش آیا وہ واقعہ افق ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک ہستی ہیں جن کی پاکیزگی اور طہارت اور آپ کی پاک دامنی کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہے، اور سورہ نور کی آیات آپ کی شان میں نازل کی۔ سیرت کی کتب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ افق کے نام سے آتا ہے۔ واقعے کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک غزوہ تھا
بنو مستلق کے ساتھ، تو آپ اس سے واپس آ رہے تھے، قافلے کے ساتھ تھیں آپ، اور چونکہ وہ ایسا دور تھا کہ بہت زیادہ فیسلٹیز نہیں تھی، بہت زیادہ سہولیات نہیں تھیں، تو رفع حاجت کے لیے آپ دور گئیں، پرائیویٹ جگہ پہ گئیں۔ جب آپ وہاں گئیں تو واپس آئیں، واپس ابھی پہنچی نہیں تھی کہ آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کے گلے میں ہار تھا جو کہ آپ کی بہن حضرت اسما کا تھا، وہ کھو گیا ہے، وہ نہیں مل رہا یا وہ موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے اس نیت سے کہ وہ بھی آپ ڈھونڈ کے لے آئیں گی اور قافلے کے ساتھ مل جائیں گی، آپ واپس گئیں اور اس کو ڈھونڈنے لگی۔ اس کو ڈھونڈنے میں جو وقت لگا اتنے میں قافلہ نکل گیا۔ چونکہ آپ دبلی پتلی تھیں تو آپ کا جو اونٹ تھا سواری، اس کے اوپر آپ کا وہ حجرہ جو تھا جہاں پہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ تھی وہ کورڈ تھا پردوں کے ساتھ، تو نظر تو نہیں آتا تھا، لیکن آپ کا ویٹ اتنا نہیں تھا کہ آپ محسوس ہو سکتا کہ اس میں کوئی موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ پھر چلے گئے، قافلے والے چلے گئے۔ جب آپ واپس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ قافلہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن آپ کے علم میں تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لوگوں کی ذمہ داری لگائی ہوتی ہے کہ وہ قافلے کے پیچھے آتے ہیں، اور اگر قافلے کی کوئی چیز گر جاتی ہے، رہ جاتی ہے، یا کوئی بندہ پیچھے رہ جاتا ہے تو اس کو لے کے قافلے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو وہ ذمہ داری لگی ہوئی تھی حضرت صفوان بن معطل کی۔ اتنے میں آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ جو بھی ذمہ دار ہوگا وہ آ جائے گا، تو آپ چادر اوڑھ کے لیٹ گئیں۔ جب حضرت صفوان بن معطل آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ آپ کو پہچان گئے۔ اس وقت تک حجاب والی آیات نازل نہیں ہوئی تھی کہ آپ چہرے کا پردہ، اور وہ آپ اس آئے اور آپ نے ان کو پہچانا اور آپ نے کھانسی کی آواز سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی اور انہوں نے اونٹ آگے کیا، آپ اونٹ پہ سوار ہوئی، انہوں نے نکیل پکڑی اور چل دیے، جا کے قافلے کے ساتھ مل گئے۔ اب جب آپ قافلے کے ساتھ مل رہے تھے تو اس وقت جس شخص کی نظر پڑی اور جس نے دیکھا وہ تھا عبداللہ بن ابی، جو کہ منافقین کا سردار تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ آمد کی وجہ سے اس کی بادشاہت ختم ہو گئی تھی، اور وہ منافقت اس کے دل میں بغض اور حسد بھرا پڑا ہوا تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا اور اس نے وہاں سے آپ پہ بہتان لگایا۔ وہ ایک منہ سے دوسرے منہ، دوسرے سے تیسرے پرسن تک جاتے ہوئے وہ بات پھیل گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت تک نہیں پتا تھا۔ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گھر موجود تھیں، آپ کی طبیعت ناساز تھی، بیمار تھیں آپ سفر کی وجہ سے، لیکن آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا، پر آپ خاموش رہے، آپ نے پوچھا بھی کچھ نہیں اور آپ نے جواب بھی نہیں دیا، اپنی زوجہ کی صفائی میں کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ اور اس کے پیچھے حکمت بھی یہ تھی کہ آپ انتظار کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی وحی کا۔ اس دوران حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رویہ ہے وہ میرے ساتھ پہلے کی طرح نہیں ہے، وہ پوچھتے تو ہیں میرا حال لیکن پہلے کی طرح نہیں ہے۔ تو آپ بیمار بھی تھیں تو آپ نے اجازت لی کہ میں اپنے والدین کی طرف کچھ دن ٹھہراؤں جب تک میری طبیعت بہتر نہیں ہو جاتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ آپ اپنے والدین کے گھر آئیں اور وہاں سے جب ایک دن آپ رفع حاجت کے لیے ہی گئیں تو جن خاتون کے ساتھ گئیں ان خاتون نے آپ پہ سارا معاملہ واضح کر دیا، ساری بات، اور پھر آپ نے کہا اچھا یہ بات سب کہہ رہے ہیں، اچھا تو یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتہ ہے، اچھا۔ تو اس وقت وہ دن تھا کہ اس کے بعد 3 دن تک آپ مسلسل روتی رہیں، اور آپ فرماتی ہیں کہ میری آنکھ سے آنسو رکتا نہیں تھا، خشک نہیں ہوتی تھی آنکھ، آپ روتی رہیں مسلسل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ آپ اپنی صفائی میں اپنے حق میں کچھ کہنا چاہتی ہیں۔
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا. اب نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کہنا، اور اب کہتی بھی کیا، آپ نے کچھ بھی جواب نہیں دیا. اپنے والد سے کہا کہ آپ بتا دیں، والدہ سے کہا، لیکن انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، حضرت عائشہ نے بھی سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. وہیں پہ بیٹھے بیٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیفیت طاری ہوئی اور وحی کا نزول ہوا، اور وہ جو وحی تھی وہ آیات برات نازل ہوئیں. اللہ رب العزت نے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور اس وقت تمام منافقین کے منہ بند ہوئے اور تمام لوگوں کے منہ بند ہوئے. اگر خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ کہتے تو ہو سکتا تھا، ان منافقین نے کہاں ماننا تھا، لیکن جب اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا تو اس پہ کوئی بھی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، سب کاربند تھے. تو اس طریقے سے رہتی دنیا تک سورہ نور کی آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دیں گی. شاعر یوں گویا ہوتا ہے کہ یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام. ہم بھی اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت سے کچھ علم حاصل کرنے اور ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جیسی عفت و پاکیزگی اور پاک دامنی ہمیں اور ہماری تمام مسلمان بیٹیوں کو، بہنوں کو عطا فرمائے، اور ان کے توسط سے، ان کی نسبت سے اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو پاک کر دے. اور آخر میں شکر گزار ہوں، بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں منہاج القرآن وومن لیگ UK کا، کہ انہوں نے موقع فراہم کیا کہ ہم ان مبارک ہستیوں کا ذکر کر سکیں اور ان کی تعلیمات اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں. وما علینا الا البلاغ. MashaAllah, Subhanallah, Jazakallah to Sister Anita. And I pray that we are all able to learn from the life of Sayyidah Aisha, may Allah be pleased with her, and may we all be able to visit the Holy Land where she is resting. And I pray we can make the most of the remaining days of this blessed month. And I pray that Allah subhanahu wa ta'ala grants our teacher, Hazur Sayyidi Shaykhul Islam, with a long and healthy life. Ameen. I'd like to thank all the viewers for joining us today in this blessed month. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.